अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। क्लियरेंस ऑपरेशन में मुसाफरों को बाहिफाजत बाजियाब कराने का सिलसिला जारी है। दर्जनों दहशत गर्दों को जानम वासल कर दिया गया है। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों में शदीद फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। क्लियरेंस ऑपरेशन के बायस दहशत गर्द छोटी छोटी टोलियों में तकसीम हो गए हैं और दहशतगर्दों के गिर्द जो घेरा तंग कर दिया गया है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि तमाम मुसाफरों को बाहिफाजत रिहाई तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ये सिलसिला है वहाँ पे जहाँ पे जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया है दहशतगर्दों की तरफ से। इस हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं कर्नल रिटायर असद महमूद साहब। आप दिफाई तजियाकार हैं, और उस्मान खान और दारान बलोच आप दोनों सहाफ़ी हैं, आपका ताल्लुक बलोचिस्तान से है। तो कर्नल असद महमूद साहब, ये जो वाक़या आया हुआ है, कल पेश आया है जाफर एक्सप्रेस पर हमले का, अभी क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है, जैसे मैंने अपने इंटरव्यू में बताया है कि अभी मामला चल रहा है और कुछ मुसाफरों को जो है वो बाहिफाजत रिहाई हो गई है, और जब तक पूरे मुसाफरों को वहाँ से बाहिफाजत रिहा नहीं कराया जा रहा तो क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। तो आप क्या कहते हैं कि ये जो सिलसिला दहशत गर्दी का चला हुआ है, एक देरीना मसला बन गया है, इसका कोई हल क्यों नहीं निकल रहा? इसके पीछे जो मुहर्रकात हैं उसको हम सही तरीके से एड्रेस क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो रोज़ाना जानों का नजराना पेश कर रहे हैं और हम वक्त चौकस हैं, लेकिन मामला जो है वो थम नहीं रहा। क्या वजूहात है सर? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि दिस इज़ नॉट द टाइम कि मैं ये कहूँ कि ये फलां की जिम्मेदारी है, ये फलां की जिम्मेदारी है, ये इसने करना था, ये उसने करना था। हमें सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है कि किसी सूरत के अंदर भी आपके जितने भी इन्होंने फर्ज करें लोग हैं ट्रेन के अंदर मौजूद हैं, ये पहाड़ों में कुछ लोग को लेके चले गए जैसे खबरें हैं जी, उनकी बाहिफाजत, उनकी जिंदगी बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, तो उसको बाहिफाजत बाजियाब करना इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही। और इसमें मैं ये जरूर कहता हूँ कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं बशमूल आप इवन बात करते हैं आर्मी से हट के भी जो दूसरे लोग हैं जी, ऐसे कि वो बिल्कुल हर चीज के लिए बिल्कुल आप उनको ना सिर्फ ये कि मुस्तैद देख रहे हैं, कल से आपने जिस तरीके से उनकी मूवमेंट देखी है जी, और साथ ही जो आपने देखा कि ओवरऑल जो उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया पूरे एरिया को पहुंचे, बहुत ही मुश्किल तरीन ये एरिया है जी, बिल्कुल। और इसमें भी कोई शक नहीं कि बलोचिस्तान जो है वो इंतहाई मुश्किल तरीन इन अवे एरिया है जी, और वहाँ पे अक्सर जो है वो वट टू टॉक ऑफ लैंड लाइन या बाकी भी एक लिहाज से रास्ते काफी मुश्किल होते हैं जी। तो डेफिनेटली आपकी मुसल्लह अफवाज वहाँ पर पहुंची हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के जो दूसरे दस्ते हैं वो भी पहुंचे हैं, और आई एम वेरी सर्टेन इंशाल्लाह कि आज शाम तक हमें बहुत ही बेहतर तरीके से जो खबर है वो एक लिहाज से मिलेगी। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है जी कि ये जो दहशत गर्दी का मेहनत है ये क्यों खत्म नहीं हो पा रहा या क्या इसके मुहर्रकात है, मेरे ख्याल एवरीबडी नोज अबाउट इट कि जी इसमें हम अगर बात करते हैं ये कोई आप समझते हैं कि कोई इंडिजिनस मूवमेंट है? नहीं, इसके अंदर तो आप ये कह सकते हैं कि आपके सबसे पहले के दो पड़ोसी मुल्क हैं जो कि एक मशरक में है और एक मगरब में आता है लिहाज से, एक तो वो एक लिहाज से मौजूद है। मैं हम टॉकिंग ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट की अगर आप बात करते हैं तो इंडिया है और उसके अंदर अफगानिस्तान है, बिल्कुल उनका राब्ता भी है। अभी देखें सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिस तरीके से पता किया तो ये मालूम होता है कि उनके जो राब्ते हैं वो डेफिनेटली वो बाहर के ममालिक के साथ हैं। सही। तो मेरा ख्याल है एक तो ये बहुत जरूरी है कि इन सारी चीजों को देखना, इनकी तह तक पहुंचना, और दूसरी चीज मैं समझता हूँ कि क्योंकि देखे ना अगर गवादर की बात करते हैं, आप सी पैक की बात करते हैं, और इट इज नॉट ओनली कि आप ये कहें कि नहीं ये मतलब सिर्फ इंडिया को या इसकी को अफगानिस्तान को कोई प्रॉब्लम है जी, खित्ते के आपको कोई और ममालिक नजर नहीं आते जी? बिल्कुल, हाँ, वेरी क्लियर, बहुत अतराफ से मसला है, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। इसके बाद जिनके वो पड़ोसी जिनके तिजारती मफादात हैं जो आपके साथ लगते हैं और उससे हट के भी ठीक है आप थोड़ा सा और दूर भी चले जाएं जी, तो ये आप समझे कि ये एक मुश्किल तरीन वक्त है जिसके अंदर से एक्चुअली हम गुजर रहे हैं, बलूचिस्तान गुजर रहा है, और फिर बलूचिस्तान के अवाम एक लिहाज से गुजर रहे हैं, और इसके अंदर देयर इज नो वे आउट बट जिसको कहते हैं कि
آپ نے ایک لحاظ سے اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہے، مشکل مرحلے میں سے ایک لحاظ سے نکلنا ہے. جی بالکل. اور جس طرح کے میسیجز آپ یہ دیکھتے ہیں نا BLA کی طرف سے ایک لحاظ سے آتے ہیں اور چائنا کو میسیج اور باقی سارا کچھ، تو ڈو یو تھنک یہ سب کی ساری کی ساری چیزیں ایسی ہی ہو رہی ہیں، اس کے اوپر کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے یا کسی کا کوئی ہاتھ ایک لحاظ سے نہیں آتا ہے؟ آئی تھنک اس کو ہم نے بالکل یہ دہشت گردی کا افریت ہے، اس کو ہر حال میں ہم نے اس کو نہ صرف یہ کہ ختم کرنا ہے، بٹ ایٹ دا مومنٹ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ضروری چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو آپریشن ہو رہا ہے ہم نے اس کے اوپر مکمل توجہ مرکوز رکھنی ہے. ہم نے سوشل میڈیا کی باتوں کے اندر، سوشل میڈیا میں جس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں ہم اس کے اوپر نہیں جانا. پورا ملک جو ہے وہ اپنے جو ہمارے لوگ متاثر ہوئے ہیں ایکچولی ان کے ساتھ کھڑا ہے، ان کی سلامتی کے ایک لحاظ سے وہ دعائیں کر رہے ہیں، اور پھر اپنی مسلح افواج کے ساتھ سیکورٹی کے جو دوسرے دستے ہیں ان کے ساتھ ایک لحاظ سے ان کی دعائیں ہیں، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. پوری قوم میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان آرمی جس کی کوآپریشن کر رہی ہے ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہم سب یہ اللہ تعالیٰ سے سر بسجود ہیں کہ ہمارا یہ جو آپریشن ہے نہ صرف یہ کہ کامیاب ہو، اور جتنے بھی اس طرح کے دہشت گرد ہیں ان کو بالکل جہنم واصل کیا جائے. کافی ساروں کو کیا بھی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ درجنوں دہشت گردوں کو جو ہے وہاں ہلاک کر دیا گیا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ آج شام تک یہ معاملہ کو سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا؟ بات تھوڑا سا اس میں دیکھیں ہے تو کمپلیکیشن اس کے اندر ہے، کیونکہ آپ پہاڑوں پہ آپریشن کر رہے ہیں. انہوں نے پھر آپ جس کو کہتے ہیں ہاسٹیج کو جب اپنی ڈھال بنایا ہوا ہے، ان کے ساتھ انہوں نے ایسے لوگ بھی رکھے ہوئے ہیں کہ جو نیچرلی انہوں نے دہشت گرد جیکٹیں ایک لحاظ سے پہنی ہیں، سوسائڈ بومبرز ایک لحاظ سے ان کے ساتھ ہیں. سو وی آٹ ٹو بی ویری ویری کلیئر، بیکاز ہمیں اس کے اوپر دیکھنا ہے کہ بہت احتیاط کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہمارے جو مسلح افواج کے دستے ہیں وہ کر رہے ہیں. بیکاز ادروائز تو اگر آپ نے اپنے لوگوں کا خیال نہ ہو پھر تو کوئی معاملہ نہیں ہے. بالکل آپ سے، اور ایک وہ ہے بھی وہ دشوار گزار علاقہ ہے اور آگے پھر رات پڑ رہی ہے تو وہاں پہ پہنچنا بہت مشکل ہے. پہنچنا بھی اتنا یقینی نہیں ہوتا چونکہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ صورتحال وہاں پہ ایسی ہے، اور یہ تو پاک فوج کے ہی کام ہے کہ وہ اتنے خطرناک علاقے کے اوپر پہنچے ہیں اور وہاں کامیاب آپریشن کر رہے ہیں. پاک فوج زندہ باد. ہر ایسے مشکل وقت میں پاک فوج نے ہی عوام کا ساتھ دیا ہے اور ہمیشہ کامیاب لوٹے ہیں. انشاءاللہ اس وقت بھی پاک فوج ہمیں بہت امید ہے کہ وہ کامیابی سے یہ کلیئرنس آپریشن جو ہے وہ کرے گی. تو کرنل صاحب آپ لائن پہ ہیں، آپ میں آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. ہاں جی. اچھا آپ مزید بتائیں کرنل صاحب کہ ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہے اس وقت مستعد ہیں بہت زیادہ، اور اس کے علاوہ یہ ہمارا جو معاملہ چل رہا ہے KP کی طرف بھی اس طرح کے مسائل ہیں، تو اوورآل ہم دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کیا کیا اقدامات کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ جو دو ممالک کا آپ نے ذکر کیا ہے ان کی طرف بھی ہم سفارتی طور پہ اور ان کو کس طریقے سے انگیج کر سکتے ہیں کہ یہ چونکہ دہشت گردی جو ہے وہ سرحد پار سے آ رہی ہے، اسلحہ بھی آ رہا ہے، سب کو پتہ ہے، تو اس معاملے کو ہم کس طریقے سے آہستہ آہستہ ڈیفیوز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم افغانستان سے چلتے ہیں، انہوں نے جو دوحہ کا معاہدہ کیا تھا قطر میں، تو اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ان کی سرزمین کسی صورت بھی کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں کی جائے گی. تو سب سے بڑی خلاف ورزی تو یہ کر رہے ہیں نا کہ وہاں پہ انہوں نے محفوظ پناہ گاہیں دی ہوئی ہیں، سیف ہیونس کی اگر ہم بات کرتے ہیں، وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں. اور سرٹلی اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ان کی سیریس انوالومنٹ ہے نا. اور اس میں جو افغان طالبان ہیں نیچرلی وہ بیکنگ کے اوپر ہی جو کچھ ہو رہا ہے، چاہے آپ KP کی بات کرتے ہیں، ایون فار دیٹ میٹر بلوچستان کی بات کرتے ہیں. تو ایک میرا خیال ہے اس مسئلے کے اوپر بڑا سیریسلی ہمیں ایون اف دیر از اے نیڈ وی شوڈ گو ٹو سیکورٹی کاؤنسل، اور وہاں پر یہ ساری چیزیں اٹھانی چاہیے اور ان کو ایک لحاظ سے جس قدر ہو سکتے ہیں ان کو پریشرائز کرنے کی ضرورت ہے. وائی بیکاز ان کا اپنا بھی خیر سروائیول کا بڑا پرابلم ہے، وہ ہر ایک سے کمپرومائز کیے ایک لحاظ سے بیٹھے ہیں. بٹ اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ جیسے دیکھیں نا، اگر پاکستان ایک ان کا پڑوسی ہے، 5 اور دوسرے پڑوسی ممالک بھی ہیں، میں بھی ایران کے ساتھ تھوڑا بہت ان کا سلسلہ چل رہا ہو، لیکن باقی کسی کے ساتھ ان کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور وائی اٹ از پاکستان، کیونکہ آپ نے 40 سال تک 42-45 سال تک ان کو لک آفٹر کی ہے، ان کے جو لاکھوں مہاجرین تھے ان کو یہاں پر اپنے ملک میں جگہ دی، ان کو اوکے کھانے پینا رہنا سہنا ہر چیز کاروبار کرنے کے مواقع دیے. دیٹ واز دی پارٹ جو پاکستان نے ایک لحاظ سے کیا. تو اس کے اوپر تمہیں بہت سیریس اس کو لے کے چلنی چاہیے، کوشش کرنی ہے. دوسری چیز اگر انڈیا کی بات کریں، دیکھیں اس سے پہلے بھی ہم نے بے تحاشا
وہ ڈوزیئر تیار کیے، P5 کو دیے، پھر یونائٹڈ نیشن کو دیے، بٹ اٹ از آف نو یوز، کسی طرح کا کوئی استعمال نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اگر انڈیا کی آپ بات کرتے ہیں تو انڈیا کو آپ انٹرنیشنل ٹیرورسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، آپ یہ دیکھ لیں جو کچھ ہوا، مطلب سری لنکا میں یہ کرتے رہے ہیں، نیپال بھوٹان کی بات کر لیں، اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کینیڈا کے اندر کیا، اچھا کینیڈا سے ہٹ کے پھر آپ ایون آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے اندر آپ یہ دیکھ لیں، تو یہ بیسیکلی، اور پھر ایون امریکہ کے اندر انہوں نے 6 لوگوں کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ تو انڈیا از دی ون کہ یہ جو اس وقت ریجن کی صورتحال بگڑی ہوئی ہے، یا پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے، سرٹلی انڈیا اس کے اندر بالکل 100% ایک لحاظ سے انوالو ہے۔ اینڈ آئی تھنک کہ ابھی ہمیں جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہمارا اس وقت ریکورس چل رہا ہے کہ نہیں، ہمیں بالکل پڑوسیوں کے ساتھ امن کے ساتھ پورا بقائے باہمی کے ساتھ میرا خیال ہے چلنا چاہیے، بالکل وہ ہمیں فالو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایک لیول تک یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں نا، اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ پھر اس کے بعد تو پھر آگے کوئی آپ کی برداشت ختم ہو جاتی ہے نا۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اچھا کرن صاحب، ویسے کلبھوشن جادیو کی گرفتاری کے بعد اور پھر اس کے اعتراف کے بعد بھارت کے پاس کوئی وجہ تو نہیں رہ جاتی کہ وہ انحراف کرے کہ وہ بلوچستان کے اندر انوالو نہیں ہے دہشت گردی کے اندر؟ جوار، بالکل آپ نے ٹھیک پوائنٹ اٹھایا۔ کلبھوشن یادو کی ایک لحاظ سے بات کرتے ہیں، وہ تو اتنا ایک مربوط سسٹم کے ساتھ وہ کام کر رہا تھا، سرونگ نیول آفیسر تھا اس کا، اور جس طریقے سے کام کیا، اٹ ہیز ٹیکن لاٹ آف ٹائم ہماری سیکورٹی فورسز کو اس کو اپریہینڈ ایک لحاظ سے کرنے میں۔ تو اس سے بڑا اور ثبوت دنیا کے سامنے ایک لحاظ سے کیا لے کے جا سکتے ہیں؟ دیٹس واٹ آئی سے کہ ناؤ دا ٹائم ہیز کم، جہاں پہ میرا خیال ہے ابھی ہم کچھ چیزوں کو دیکھ کے تو ابھی ہمیں اسکور لیول کرنے کا ٹائم آ گیا۔ وائی؟ بیکاز ہم کب تک یہ اس طریقے سے دیکھیں گے کہ خون بہ رہا ہے اور ہمارے اپنے معصوم نہتے بچوں کا، خواتین کا، مرد کا، اور پھر ایون اس سے بھی بڑھ کے ہمارے جو اپنے مسلح افواج کے دستے ہیں، سولجرز ہیں، آفیسرز ہیں، JSUs ہیں، ان کو جس طریقے سے مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ ٹارگٹ کر کے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے۔ تو آئی تھنک نو دی ٹائم ہیز کم کہ جہاں پہ ان ساری چیزوں کو بالکل ایک لارجر اسپیکٹرم کے اندر دیکھیں۔ سب سے پہلے تو چیزوں کو کنٹین کرنا ہے، دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ، اور اس کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہاں لیفٹ رائٹ جو بھی ساری چیزیں جیسے موو کرنی ہیں ان کو جس طریقے سے چاہے سفارتی سطح پہ کرتے ہیں، چاہے انڈیویجولی یا کسی ملک کے ساتھ رابطہ کر کے کرتے ہیں، یا انٹرنیشنلی کرتے ہیں، ہر فورم جو اویلیبل ہوتا ہے اس کے اوپر ایک لحاظ سے لے کے چلتے ہیں، لیکن ہاں ہمیں ایک بڑا سیریس نیریٹو بنا کے لے کے چلنے کی ضرورت ہے کہ لوگ یہ ساری چیز کے پیچھے نہ صرف یہ کہ انڈیا انوالو ہے اور افغانستان انوالو ہے، اس کے اندر میرا خیال ہے کچھ اور ممالک بھی ایک لحاظ سے آتے ہیں، ان کی تہ تک بھی پہنچنا ضروری ہے۔ ابھی حکومت پاکستان اس مسئلے کو لے کے سلامتی کونسل میں بھی گئی ہے، وہاں بھی جا کے آواز اٹھائی گئی ہے کہ ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے دیگر ممالک کی طرف سے، تو یہ بھی اچھا اقدام ہے۔ اس طرح کا بھی اور اقدامات کیے جانے چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے ہمارا جو نیریٹو ہے ہمیں اس کو زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ وی ہیو ٹو بی مور اگریسو ان آور نیریٹو، کیونکہ یہ سب کچھ بیسیکلی ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے۔ یہ جو فورسز کر رہی ہیں ان کو ٹرین کرنے میں، ان کو اکوپ کرنے میں، ان کو فنڈ کرنے کے اندر سرٹلی وہ کون سی قوتیں ہیں، انڈیا کو تمام اس میں شک والی بات ہی کوئی نہیں آتی۔ اچھا ان کو سیف ہیون کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ سیف ہیون افغانستان پرووائڈ کر رہا ہے۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیکسس چل رہا ہے نا ایک لحاظ سے انڈیا اور افغانستان کا، اس میں تو ڈھکی چھپی بات کو رہ نہیں گئی ہے۔ تو میرا خیال ہے ان ساری چیزوں کے اندر بڑا سیریسلی میں اس کے بہت سیریس قسم کا اس سے نہ صرف یہ کہ آواز کرنی ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں اس سے ہٹ کے اگر کوئی دوسرا سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، نو وی شوڈ ناٹ ہیزیٹیٹ۔ اس کے علاوہ جو پہلے بھی آپ نے ذکر کیا کہ سی پیک اور گوادر جو ہے یہ چونکہ ایک گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے، اور جو ہم اس اپنے مقصد کی طرف پہنچ رہے ہیں، جیسے گوادر پورٹ بھی وہاں پہ آپریشنل ہو گیا ہے، تو دشمنوں کو یہ بھاتا نہیں ہے اور اس کو سبوتاج کرنے کے لیے اس طرح کے کام کر رہے ہیں، تو اس پہ ہمیں کچھ جو کرنا تو رہنا چاہیے۔ دیکھیے ایک میں آپ سے بات کروں، میں اس ڈیٹیل میں یا اس میں تو نہیں جاؤں گا کہ جو سی پیک ہے وہ گیم چینجر ہے یا فیٹ چینجر ہے، اس کو سائڈ پہ کر دیں۔ پاکستان ایک آزاد ملک ہے، اس کی اپنی سرحدیں ہیں، وہ جس ملک کے ساتھ چاہے جس طرح کے تجارتی معاہدے کرے، اپنا ملک کی سرزمین کو جس طریقے سے استعمال کرے، اٹ از نو بڈیز رائٹ کہ جو اس کے اوپر کوئی آبجیکشن کر سکے۔ یہ ہمارا اپنا پاکستان کا داخلی مسئلہ ہے، ہم اس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ گوادر
ایئرپورٹ کو آپ نے دیکھا جس طریقے سے اب چلی ہیں، ٹھیک ہے، فلائٹس کا آنا جانا ایک لحاظ سے شروع ہو گیا ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو کہ اس کے اوپر بھی ایک لحاظ سے بڑی مضموم میڈیا مہم جو ہے وہ کچھ اخبارات جو امریکہ کے تھے اور پھر انڈیا کے تھے وہ بھی ایک لحاظ سے وہ شروع ہوئی ہے، تو سرٹنلی اس کو بھی ہمیں بڑا سیریسلی کیٹر بھی کرنا ہے، کاؤنٹر بھی کرنا ہے دونوں چیزوں پہ، اینڈ وی آٹ ٹو بی ویری ویری، اس کے اندر جس کو کہتے ہیں فوکس، کہ ہم نے اپنا جو کام کرنا ہے وہ مکمل تندہی کے ساتھ کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ میں اب یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے پورے ملک کے اندر ہمیں جس کو کہتے ہیں کہ ہمیں پروپیگیشن کے اندر پروپیگنڈا وارفیئر سے ہم نے متاثر نہیں ہونا. وی ہیو ٹو ہیو ٹرسٹ اپنے ملک کے اندر، اپنے مسلح افواج کے اندر، اور یہ دہشت گردی کا یہ جو افریت ہے ہم اس کو تبھی قابو کر سکتے ہیں جب ہم اکٹھے ہو کے اس کے خلاف آپریٹ کریں گے. جی ٹھیک ہے نظر جی. اچھا دوران خان، یہ جو کل واقعہ ہوا ہے جعفر ایکسپریس والا، اور ابھی تک سیکیورٹی فورسز کی طرف سے کلیئرنس کا آپریشن جاری ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ شام تک یہ ہو جائے گا، اللہ کرے ہو جائے، تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بلوچستان کے اندر بیرونی مداخلت ہے خاص طور پہ بھارت کی، افغانستان کی، اور دہشت گردی کی جو لہر ہے وہ تھمنے کو نہیں آ رہی، روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، تو یہ کیا وجوہات ہے کہ بلوچستان کے اندر سے دہشت گردی جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی بلکہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے؟ ہاں جی شکریہ. بلوچستان ایک بہت بڑا پھیلا ہوا علاقہ ہے، اس میں دہشت گردی کے واقعات جو ہیں گزشتہ جو حکومت آئی ہے اس کی ایک عرصے میں بڑھتے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں. بہت سارے علاقوں میں ہم نے دیکھے ہیں جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کے اہلکار آتے ہیں، سڑکوں پر اترتے ہیں اور چیکنگ کرتے ہیں، چیکنگ کے بعد بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو شناخت کے بعد قتل کیا جاتا ہے. بلوچستان کا جو مسئلہ ہے یہ کوئی ایک دن کا یا ایک سال کا نہیں، یہ بہت پرانا مسئلہ ہے. اس کو تھوڑا سیاسی اینگل سے اگر دیکھا جائے تو اس کے حل نکل آ سکتے ہیں. باقی انسرجنسی کے حوالے سے بیرونی مداخلت کا اگر بات کیا جائے تو اس حوالے سے جو بات کی جاتی ہے بھارت یا دیگر جو افغانستان سے ٹھکانے یوز کرتے ہیں مسلح افراد، وہاں سے ٹرینڈ ہو کر آ کے بلوچستان میں کارروائیاں کرتی ہیں. اور سیکیورٹی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں بولان کا جو یہ گزشتہ روز کا واقعہ پیش آیا ہے، یہ کوئٹہ سے کوئی 150-200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جو کوئٹہ مرکزی کیپٹل سٹی ہے بلوچستان کا. اس میں ایک ایسے علاقے میں یہ واقعہ ہوا جہاں ویران علاقہ تھا، وہاں پر جو یہ جعفر ایکسپریس تھی یہ کوئٹہ سے پشاور کی جانب 400 سے زائد جو ہے وہ مسافر لے کر جا رہی تھی. ان کو ابتدائی جو ابھی مسلح افراد کی جانب سے یہ ویڈیو جاری کیا گیا، اس میں ابتدائی طور پر ان کو بلاسٹ کے ذریعے ٹرین کو روکا گیا، بلاسٹ کیا گیا تھا، جس کے بعد جو مسافر تھے ان کو 2 سے 3 ٹولیوں میں تقسیم کیا گیا. کچھ جو مسافر ریلیز ہوئے ہیں اس پر آپریشن بھی سیکورٹی فورسز کا جاری ہے، ان کو یہاں کوئٹہ شفٹ کیا گیا، اس کے بعد ان کو ورثہ کے حوالے کیا گیا. ہماری جو ریلوے حکام سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا اس وقت جو مسافر ہیں وہ 190 سے زائد جو مسافر ہیں ان کو بازیاب کرایا گیا ہے. ان میں سے کچھ جو زخمی ہیں وہ کوئٹہ کے مختلف جو ہاسپٹل ہیں ان میں انڈر ٹریٹمنٹ ہیں. بلوچستان میں یہ مسئلہ جو ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے جو حکومتی جو یہاں مختلف اتحاد بنائے جاتے ہیں ان کے حوالے سے بھی یہاں گراؤنڈ سے وہ میچ نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ مزاحمت کرتے ہیں. یہ مختلف سیاسی اینگل سے اس ایشو کو اگر دیکھا جائے تو اس کے سولوشن بھی نظر آتے ہیں. باقی سیکورٹی فورسز کے جو آپریشنز ہیں وہ کنٹینیوسلی چل رہے ہیں. ہوپ فار دی بیسٹ. جی اچھا، یہ جو مقامی جو کالعدم تنظیمیں ہیں جیسے بی ایل اے ہے، بی ایل ایف ہے، ان کی بھی جو کارروائیاں ہیں اس میں بھی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے، تو اس میں بھی کیا بھارت ملوث ہے؟ سر یہ تو آن دی ریکارڈ یہ نہیں کہا جا سکتا، آن دی ریکارڈ ایسا کوئی ثبوت نہیں ہم پروڈیوس کر سکے کہ آیا بھارت اس میں ملوث ہے یا بھی نہیں. لیکن پاکستانی حکام کی جانب سے بار بار جو ہے وہ اس چیز کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے، مختلف پلیٹ فارمز پر اس کو جو ہائی لائٹ بھی کیا گیا ہے کہ بیرونی جو قوتیں ہیں وہ بلوچستان میں جو اس طرح کے کارروائی ہیں ان میں مداخلت کر رہی ہیں، اور یہاں پر جو انسرجنٹ گروپ ہیں ان کے ساتھ ان کے لیکن یہ جو کلبھوشن جادیو کی گرفتاری ہوئی تھی اور اس نے خود اعتراف کیا تھا کہ وہ سی پیک اور گوادر پورٹ کے اوپر جو دہشت گردی کے لیے اس کے پاس پلان تھا، تو یہ تو ایک بڑا اتھینٹک ثبوت ہے پاکستان کے پاس. تو اس کے بعد پھر بھارت کیسے یہ جھٹلا سکتا ہے کہ وہ بلوچستان میں ایکٹیو نہیں ہے؟ جی دیکھیں کلبھوشن یادیو کا گرفتار ہونا بلوچستان میں ایک بڑی پیش قدمی تھی. اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہاں پر حالات
कंट्रोल होंगे। ताहम उसके जो है गिरफ्तारी के बाद भी हमें हालात कंट्रोल होते हुए नहीं दिखाए जाते हैं, नहीं देखे जा रहे हैं हमें। लेकिन यहाँ जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो मुख्तलिफ एनालिस्ट हैं, उनके मुताबिक बलूचिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है। इस वजह से भी हालात जो नौजवान है वो पॉलिटिकल निज़ाम से काफी मायूस हो चुका है। इस हवाले से भी हालात कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। जो बैरूनी मुदाखलत की बात की जाए तो अफगानिस्तान के हवाले से भी बातें चली आ रही हैं और पाकिस्तानी हुकाम दावा करता रहा है। यूएन में भी वजीर आजम मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी इस हवाले से प्रेयर किया था। बैरूनी मुदाखलत का एक हद तक जो है वो कभी इम्कानात हैं पाकिस्तान जो सबूत प्रोड्यूस कर सका है, या वजीर आजम साहब या सिक्योरिटी फोर्सेज इस हवाले से जो दावे करती है। जी ठीक। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सियासी बदअमनी भी है बलूचिस्तान में, तो इसका सियासी हल क्या हो सकता है? कितनी मुक्तदर शख्सियात तो मौजूद है बलूचिस्तान के अंदर, तो ये कुछ सियासी हल की तरफ क्यों नहीं पेशकदमी हो रही है? जी, पॉलिटिकल सिचुएशन का बात किया जाए इस वक्त गुज़िश्ता जो है तकरीबन 24 घंटे पूरे होने को हैं। गुज़िश्ता दिन जो है 1 बजे के करीब ये वाकया हुआ। अब बात सूरत हाल ये है, कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट या कोई पॉलिटिकल लीडर इस वाकये पर बात करना नहीं चाहता। इवन नन ऑफ जो है आपका जो मिनिस्टर्स हैं वो भी इस हवाले से बात नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई मालूमात कोई ऑफिशियल से इस हवाले से यहाँ जो है वो प्रोड्यूस कर सके। पॉलिटिकल नहीं, ये तो दौरान खान एक वाकया हुआ है। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं कि जो हमारे आपके बलूचिस्तान की मुक्तदर सियासी शख्सियात है वो इस दहशतगर्दी को लेकर के क्यों नहीं कोई ऐसा लाएअमल बना रहे कि इस दहशतगर्दी से जान छूटे? सरदार अख्तर जान मेंगल वो भी ये बात करते हैं, पॉलिटिकल जो यहाँ पर इंजीनियरिंग की जाती है बलूचिस्तान में, वो नॉन इलेक्टेड लोगों को यहाँ लाया जाता है, मुसल्लत किया जाता है, जिसके बाद बलूचिस्तान का जो नौजवान है वो पॉलिटिकल सिस्टम से मायूस हो चुका है। अख्तर जान साहब के ऊपर अभी हालिया दिनों 2 से 3 FIR किए गए थे। उन्होंने वड में जो उनका आबाई इलाका है वहां पर जो है वो उन्होंने 1 से 2 हफ्ते तक वो धरने देते रहे। पॉलिटिकल जो निजाम है, मुक्तदर जो यहाँ शख्सियत या सरदार माने जाते थे, वो भी अब इस चीज से हाथ हटा चुके हैं। वो कहते हैं अब ये जो जंग है या मसला है ये नौजवानों के हाथ में है, ये मिडल जो क्लास है बलूचिस्तान का वो इस स्ट्रगल में है, तो उसको एड्रेस किया जाए। हम समझते हैं जब बात की जाए मिडिल क्लास तबके की या जो इस जंग में मुलविस हैं या किरदार अदा कर रहे हैं, उन तमाम फरीकैन को जो है वो लूप में लेकर सिक्योरिटी फोर्सेज इस हवाले से जो है वो बात करें ताकि जो मासूम लोग हैं उनकी जानों को बचाया जा सके। अच्छा दौरान खान, इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये गवादर एयरपोर्ट और वहां पे सी पैक, यानी एक बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट जो है वो बलूचिस्तान को दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कहा जाता है कि बलूचिस्तान में डेवलपमेंट नहीं है, चीज़ें नहीं है, और इसके भी रास्ते में रुकावटें जो है सी पैक के भी में वो की जाती हैं। इसकी क्या वजूहत है? जी, इसकी वजूहत जो हम नौजवानों में तासुब देखते हैं, नौजवान इस हवाले से ये कहते हैं जो सीपे के मद में स्कॉलरशिप्स आती हैं वो हमें नहीं दी जाती हैं, वो हमारे बनिस्बत दूसरे जो सूबे हैं वो सीपेक के ऑनर नहीं है, इवन दे आर फैसिलिटेटिंग देम, उस पर वो क्रिटिसिज्म काफी होता है। देखा जाए बलूचिस्तान में डेवलपमेंट के हवाले से सीपेक में गवादर का जो पोर्ट बना है, सी पोर्ट बना है, और गवादर का जो एयरपोर्ट बना है, उस पर भी ताहाल हमें इतनी फंक्शनल वो नजर नहीं आती है जितनी होनी चाहिए, जिससे यहाँ का जो आम बलोच है, आम आदमी, आम रहने वाला है, वो जो है मुस्तफीद हो। वो तो जाहिर है अभी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, शुरू होगा, वहाँ इंडस्ट्री लगेगी, मामलात चलेंगे, जाहिर है कि वो मकामी लोगों को ही वहाँ पे जॉब्स मिलेंगी। जाहिर है इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको चलने में थोड़ा टाइम तो लगना है ना। अब जो मकामियों की बात की जाए तो गवादर के अंदर आपने देखा गुज़िश्ता 4 से 5 साल मौलाना हिदायतुर रहमान जो वहां से अभी मेंबर असेंबली भी वहां से इलेक्ट होकर आए हैं, वो खुद प्रोटेस्ट करते हैं कि गवादर में हमें पानी तक नहीं दिया जा रहा है, पीने का पानी वहां हमें मौसर नहीं है, तो इन प्रोजेक्ट से हमें क्या मिलना है। तो वहां पर बड़ी मैसेज मास लेवल पर तहरीकें चल रही है, वो इस
चीज को लेकर चल रही हैं, जो जॉब्स आती हैं हमें उनमें भी हमें फैसिलिटेट नहीं किया जाता। तो ये जो मैस लेवल पर प्रोजेक्ट्स आती हैं सीपेक का, उसको वो अपना इत्तेसाली प्रोजेक्ट समझते हैं, क्योंकि वहाँ ग्राउंड लेवल पर इसकी हालांकि ऐसी बात नहीं है, इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट जो है वो दिया गया है, जाहिर ऑपरेशनल होने के बाद ही उसके जो समरात है वो अवाम तक पहुंचेंगे। अच्छा, आप ये क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी है इसकी वजह गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान है, कि वहाँ पे चूंकि हुकूमत जो है मुस्तहकम नहीं है, खुद उनकी अपनी ग्रिप नहीं है, और वहाँ पे जो दहशतगर्दी के अड्डे हैं वहाँ से जो दहशतगर्दी और असला जो है वो पाकिस्तान की तरफ आता है? जी, सिक्योरिटी फोर्सेस काफी बार दावे भी कर चुके हैं, बल्कि असला बरामद भी कर चुके हैं। जो यूएस एम्यूनिशन छोड़ कर गया है, यूनाइटेड स्टेट अफगानिस्तान में छोड़ कर गया है, वो यहाँ पर बलूचिस्तान में इस्तेमाल होता रहा है। इस हवाले से काफी दावे भी सामने आए हैं, काफी हमें फुटेजेस भी मिली है। लेकिन बात अफगानिस्तान के मुस्तहकम होने की नहीं है, बात ये है बलूचिस्तान में मसला क्या है। बलूचिस्तान की मसला एक पॉलिटिकल ग्राउंड बेस्ड मसला है, ग्रास रूट का, उसको समझने की जरूरत है। वो जब समझा जाएगा तो ये डेवलपमेंट जितने स्कीम हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, मैं समझता हूँ उनमें कामयाबी में कोई भी जो है फिर हमें मुश्किल सामने नहीं आएगी। आम जो बंदा होगा वो इसको ऑन करेगा। फिलहाल कम्युनिटी इन चीजों को ऑन करने को तैयार नहीं है। बहुत सारी जगहों पर हमें नजर आती है कम्युनिटी चीजों को जब ऑन करती है तो वो प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल होते हैं। जब कम्युनिटी चीजों को ऑन नहीं करेगी तो वो प्रोजेक्ट गो इन वेन। जी ठीक है, जी ठीक है। दौरान खान, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। तो नाज़रीन, यहाँ पे बात हो रही थी बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से कि क्या किया जाना चाहिए, किस तरीके से बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन है। इस हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी था। अभी यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं छोटे से वक्फे के बाद।